اہم خبر شامل کریں گے۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اسرائیلی لابی کے ساتھ رہنے والے میڈیا لاجک کے مالکان کھرب پتی بن گئے ہیں۔ سلمان دانش جیسے لوگ کھرب پتی بن گئے ہیں، ان سے پوچھا جائے اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ میڈیا لاجک کے مالکان نے پاکستان میں عرب اسپرنگ کی طرح ڈرامہ رچانے کی کوشش کی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی قرارداد پیش کی گئی، اس میں چیئرمین تحریک انصاف کی مرضی شامل تھی۔ عوام کے رد عمل پر انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا۔ اس دور میں ایک وفد بھی اسرائیل گیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا پاکستان کو دیوالیہ کرنے کا ایجنڈا ناکام ہو گیا۔ آئی ایم ایف معاہدے پر وزیر اعظم اور وزیر خزانہ تعریف کے مستحق ہیں۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے میں آرمی چیف کا بنیادی کردار ہے۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ اسرائیلی لابی کے ساتھ رہنے والے میڈیا لاجک کے مالکان کھرب پتی بن گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ شکر ہے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام حلوہ یا کھیر نہیں ہے، قرض کے لیے آئی ایم ایف کی منتیں کی ہیں، آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کو مانا تاکہ ملک استحکام کی طرف چل سکے۔ انہوں نے کہا کہ کب تک قرضوں پر جیتے رہیں گے؟ دنیا سمجھتی ہے پاکستان والے ہمیشہ کشکول لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں چند بڑے صنعت کاروں کو $3 ارب دیے گئے، صنعت کاروں کو مارکیٹ کے حساب سے قرض دینا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ شکر ہے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، آئی ایم ایف کا پروگرام حلوہ یا کھیر نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملتان میں نشتر اسپتال 2 کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جھنڈو الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 2018 میں کاندھوں پر بٹھا کر لایا گیا۔ گزشتہ 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت نے برباد کر دیے۔ ان کی چور ڈاکوؤں کی گردان ختم نہیں ہوتی تھی، دکھی انسانیت اسپتال کی تکمیل کے انتظار میں تھی۔ انتقامی سیاست کی وجہ سے انسانی خدمت کو روکا گیا۔ امید ہے کہ نشتر اسپتال 2 کا منصوبہ 30 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ عوامی مفادات کے منصوبوں میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے۔ 2018 میں ہم نے اس منصوبے کا باقاعدہ اعلان کیا اور سارے جو لوازمات تھے ان کو مکمل کیا۔ تو جھرلو الیکشن کے بعد چاہیے تھا کہ جو بھی عمران نیازی کو کاندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے وہ عمران نیازی سے، ان کی حکومت سے یہ اسپتال شبانہ روز محنت کر کے مکمل کراتے، اور دکھی انسانیت کے لیے جس طرح نشتر میڈیکل کالج ہسپتال نمبر 1 کے اوپر بے پناہ پریشر ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے 2018 میں اس کی ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا دیٹ از ہسٹری، لیکن جو 4 سال پی ٹی آئی حکومت نے برباد کر دیے، کوئی فنڈز، خاطر خواہ فنڈز مہیا نہ کیے، 300 ملین 400 ملین روپیز مختص کرنا، اٹ واز لائک اے کرول جوک۔ یعنی دکھی انسانیت اس بات کے انتظار میں تھی کہ اسپتال جتنی جلدی مکمل ہو کر ان کے بال بچوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بزرگوں بچوں کے علاج کے لیے موجود ہوتا، اس کو بالکل اس کو ہسپتال کو اگنور کر دیا گیا۔ اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی، ایک وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں اس ہسپتال کی ایکسٹینشن کا ایک پورا منصوبہ بنا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تصدیق کی ہے کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $3 ارب کی منظوری دے دی ہے اور اسٹیٹ بینک میں $1.2 ارب منتقل بھی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خزانہ نے بتایا کہ $1.8 ارب کی باقی رقم 2 جائزہ رپورٹس کے بعد مل جائے گی۔ گزشتہ 4 روز میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں $4.2 ارب کا اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رواں مالی سال بے روزگاری اور اوسط مہنگائی بھی اس میں کمی واقعہ اس کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
MD-IMF کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس بار قرض پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ IMF کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق سال 2023-2024 میں معاشی شرح نمو 3.5% ہدف کے برعکس 2.5% رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی کارکردگی -0.5% رہی۔ IMF کا کہنا ہے کہ سال 2024 میں بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی۔ اس سال اوسطاً مہنگائی 29.6% سے کم ہو کر 25.9% پر آنے کی پیش گوئی ہے۔ IMF رپورٹ کے مطابق اس سال مالی خسارہ معمولی کمی سے 7.5% رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب MD-IMF کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ ماضی میں قرض پروگرام کی 42 پر عمل درآمد نہ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بار پاکستان کو پوری لگن سے IMF پروگرام پر عمل کرنا ہوگا۔ عالمی بینک نے پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کے لیے $10 کروڑ کی امداد کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی بینک کی ایگزیکٹو بورڈ نے پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات میں بہتری لانے کے لیے $10 کروڑ کی امداد کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد 2030 تک پنجاب میں تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے کو 60% کی سطح پر پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے لیے اہم پروگرام ہے کیونکہ ملکی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ترقی اور نمو کی رفتار سست ہو رہی ہے۔ پروگرام کے تحت خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات کے مفت فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور بہبود آبادی کے حوالے سے مہم چلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے بعض اضلاع میں پہلے سے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جس کے مثبت اثرات سامنے آئے ہیں۔ عالمی بینک کی معاونت سے یہ پروگرام پنجاب کے تمام اضلاع میں صوبائی محکمہ بہبود آبادی اور محکمہ صحت کے تعاون سے آگے بڑھایا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ حاجی گلبر خان نئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے، جن کا تعلق گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر سے ہے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حاجی گلبر خان کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل رہی ہے۔ حاجی گلبر خان 19 اراکین کی حمایت سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ PTI ہم خیال گروپ کے 3 اراکین نے انتخاب کا بائیکاٹ کیا۔ حاجی گلبر خان نومبر 2009 کے انتخابات میں JUIFA کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے۔ 2009 میں پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت میں حاجی گلبر خان وزیر صحت رہے۔ حاجی گلبر خان کو 2015 میں نون لیگ کے امیدوار نے شکست دی۔ حاجی گلبر خان 2020 کے انتخابات میں PTI کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے اور وزیر صحت رہے۔ حاجی گلبر خان GB کے حلقہ 18 دیامیر 3 تانگیر سے منتخب ہوئے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز ایک مرتبہ پھر سیاسی محاذ سنبھالنے کے لیے پاکستان واپس پہنچ رہی ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز 17 یا 18 جولائی کو ممکنہ طور پر وطن واپس پہنچیں گی۔ سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور چیف آرگنائزر مریم نواز آئندہ ہفتے 17 یا 18 جولائی کو لاہور پہنچیں گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز وطن واپسی کے بعد عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں جلسوں اور ریلیوں کے شیڈیول کو حتمی شکل دیں گی۔ مریم نواز پارٹی قائد میاں نواز شریف کی ممکنہ وطن واپسی کے پروگرام پر پارٹی رہنماؤں کو اعتماد میں لیں گی۔ مریم نواز 24 جون کو لاہور سے دبئی روانہ ہوئی تھیں۔ مریم نواز نے دبئی میں اپنے والد اور مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد محمد نواز شریف کے ہمراہ اہم ملاقاتیں کی۔ مریم نواز بعد میں نواز شریف کے ہمراہ دبئی سے سعودی عرب روانہ ہوئی تھی۔ سعودی عرب میں بھی نواز شریف کی اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتوں میں مریم نواز شریک تھیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے طلبی کے باوجود عدم حاضری پر چیئرمین PTI کے اسلام آباد میں درج مقدمات میں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ فرخ حبیب، شبلی فراز اور حسان نیازی کے بھی
قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ ATC کے جج ابوالحسن ناتھ نے چیئرمین PTI سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف تھانہ رمنا میں درج 2 اور تھانہ گولڑا کے 1 مقدمے کی سماعت کی۔ چیئرمین PTI کے وکلاء کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر ابوالحسن ناتھ نے کہا کہ چیئرمین PTI کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ عدالت نے چیئرمین PTI کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے چیئرمین PTI سمیت دیگر ملزمان کو ذاتی حیثیت میں 19 جولائی کو طلب کر لیا۔ ATC نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں فاروق حبیب، شبلی فراز اور حسان نیازی کے بھی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ کمشنر کراچی ڈیریا مافی کو لگام لگانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ نمائشی کارروائیوں کے بعد انتظامیہ نے چپ سادھ لی ہے۔ شہری دودھ 230 روپے فی لیٹر میں خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران چوہان کی رپورٹ میں۔ کمشنر کراچی ڈیری مافیا کے سامنے بے بس نظر آنے لگے۔ 1 جولائی سے ڈیری مافیا نے دودھ کی قیمت میں خود ساختہ 20 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا، جس کے بعد شہر میں دودھ 230 روپے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ ڈیری فارمز کے مطابق فی من دودھ کی قیمت میں 600 روپے اضافے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد ہول سیل کی سطح پر دودھ کی قیمت میں 16 روپے اور ریٹیل کی سطح پر 20 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا۔ ڈیری مافیا کی جانب سے آئے روز دودھ کی قیمت میں من مانے اضافے پر پریشان شہریوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈیری مافیا کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کیا جائے اور دودھ کی سرکاری نرخ 180 روپے لیٹر پر فروخت کو یقینی بنایا جائے۔ ناجائز منافع خوروں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران چینی 25 روپے کلو مہنگی ہو گئی۔ مارکیٹ میں چینی 145 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی ہے۔ مزید جانتے ہیں کامران چوہان سے۔ جی کامران۔ جی مہنگائی کا ٹاپ گیئر ہے، مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمت میں ایک ہفتے کے دوران 25 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ ریٹیل مارکیٹ میں بھی ہے اور اسی طرح ہول سیل مارکیٹ میں بھی ہے۔ ہمارے ساتھ کراچی ریٹیلر گروسر گروپ کے چیئرمین فرید قریشی صاحب ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ قریشی صاحب، یہ مافیاز ختم ہی نہیں ہو رہے، کبھی وہ ایک چیز پکڑتے ہیں اس کو مہنگا کر دیتے ہیں، اب چینی کی باری آئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ دودھ پہ 20 روپے کلو اضافہ ہوا، ٹیٹرا پیک پہ 10 روپے کلو کا اضافہ ہو گیا۔ اب جب چینی انہوں نے دیکھا کہ دودھ میں لازمی بات ہے کہ چینی کا استعمال ہوگا، تو انہوں نے بھی چینی کی قیمت بڑھانی شروع کر دی ہے، اور ڈالر کی قیمت کم ہونے کے بعد لوگوں نے اس طرف دھیان دینا شروع کر دیا کہ آٹے کے چینی کے بعد انہوں نے آٹے کی طرف بھی خیال کیا ہے، اور اسی طرح اس مافیا کو گورنمنٹ جب تک کنٹرول نہیں کرے گی تو وہ اسی طرح مہنگائی چلتی رہے گی۔ جی آپ نے گفتگو سنی، فرید قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ مافیا سرگرم ہے جو مسلسل چینی اور پھر اب گندم کی خریداری میں مصروف ہے۔ سپلائی بہتر ہوگی اور لوگوں کو سرکاری نرخ پر چینی میسر ہو پائے گی۔